آقا نے یہ نہیں عرض کی مولا حکم فرمائے ان کے بارے میں کیا بول رہے ہیں. ٹھیک ہے آقا خود خاموش ہے. رب کا جلال حرکت میں آتا ہے. اے جبریل جا قرآن سنا دے. جبریل امین قرآن کی آیت لے کے نازل ہو گئے اور کیا فرمایا اللہ اکبر کبیرہ قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون. اللہ نے فرمایا محبوبہ اعلان کر دو اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون. اے پیارے حبیب اعلان کر دو کہ اللہ کی آیتیں اور اللہ کے رسول ہی مذاق کے لیے سمجھے ہیں تم نے. کیا تم اللہ سے اللہ کے رسول سے اللہ کی آیتوں سے ٹھٹھا کرتے ہو؟ ٹھیک ہے لا تعتذروا بہانے نہ بناؤ. بہانے نہ بناؤ. اور سمجھائیے بہانے نہ بناؤ. کون کر رہا ہے؟ رب کہہ رہا ہے. رب نے قرآن نازل فرمایا تم کہتے ہو ہم نے یہ بات نہیں کہی ہے. میں رب کہتا ہوں بہانے نہ بناؤ. بہانے مت بناؤ کیونکہ کافر نہیں تھے منافق تھے. اندر سے کافر باہر سے مومن. کلمہ پڑھنے والے باہر سے تو کلمہ پڑھا نا دنیا کے سب. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد کفرتم بعد ایمانکم. ایمان کو تم نے لایا تھا کلمہ کو تم نے پڑھا تھا. آج تم نے یہ کہا ما یدری محمد بالغیب محمد غیب کی خبر کیا جانے. یہ کہہ کر تم کافر ہو چکے ہو. سبحان اللہ. یہ ہے جی قرآن. بولو یہ کیا ہے؟ قرآن ہے. تو بات کرنا چاہیے کہ کھوٹ ہم کھوٹ کر ہونا کیا بھائی. ادھر بھی اس باقا نے بھی کھوٹ کے جہاں کھوٹ کا نام نشان تک نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نہیں. تو میرے دوستوں اور بزرگوں وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. اے اللہ ہمارے دل میں ایسا ہمارے دل کو بنا دیتا کہ مومنوں کے بارے میں کھوٹ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا اور نہ رکھ ہمارے دل میں غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا ایمانداروں کے بارے میں کھوٹ. ٹھیک ہے کھوٹ سے بچنا ہے بس. پہلا حکم ہوا کہ اپنی بخشش کی دعا مانگتے ہیں. ٹھیک ہے مومنوں کی بخشش کی دعا مانگتے ہیں. دعا مانگتے ہیں مولا ہمارے دل سے غل کو دور فرما کھوٹ کو دور فرما. یہ مومنوں کی صفت ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں اگلی بات یہ کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں ختمات معظمات کی صورت میں اس کی صورت میں جی اور ایصال ثواب بس ثواب کرنا اس پر امت کا اجماع ہے. اس میں کیا ہے امت کا اجماع ہے. اور عجیب بات ہے میرے ایک ساتھی ہیں انہوں نے وہ ویڈیو بھیجی. ٹھیک ہے ویڈیو کے اندر بندہ کہہ رہا ہے بڑے جذبات کے ساتھ ایصال ثواب کرو مگر اجتماعی نہیں کرنا. اجتماعی اکٹھے بیٹھ کے نہیں کرنا. کیوں کیا تکلیف ہے کیا بیماری ہے. ٹھیک ہے قرآن حاجی صاحب نے پڑھا آپ لوگوں نے پڑھا کہا کہ میرے والدین کو ایصال یا اللہ اس کا ثواب تم جب پہنچے گا پہنچتا ہے. تو اگر سب مل کرتے ہیں مولا ہم سب نے پڑھا ثواب نے تو کیا نہیں پہنچتا ہے. ٹھیک ہے جبکہ رب الجلال کا ارشاد ہے رب کے محبوب کا ارشاد ہے اللہ علی الجماع. اگر مجتمع ہو کے کام کرو گے تو آپ پر اللہ کی دست اللہ کا دست رحمت آئے گا. ٹھیک ہے جماعت پر اللہ کا دست رحمت ہوتا ہے. اچھا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے باقی چیزیں تو ہیں ذکر اجتماعی نہیں ہے. تو میں نے پچھلے جمعہ میں عرض کر دیا کہ ذکر اجتماعی کیا ہوتا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں وہ میں نے بتا دیا کہ جب ہم مجتمع ہو کر لوگ بیٹھتے ہیں ذکر کرنے کے لیے رب کے فرشتے آ جاتے ہیں. اب کے قرآن کی جمع ہو کے ہم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحیح حدیث پاک کے اندر ہے میرے آقا علیہ السلام کا ارشاد سنو مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. اور کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں چاہو ذرا سبحان اللہ.
ارشاد فرمایا کوئی ایسی قوم نہیں جو جمع ہو جائے اللہ کے گھر میں سے کسی گھر میں، کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو کہ اکٹھے بیٹھ جائے اللہ کے گھر میں اور کریں کیا؟ یتلون کتاب اللہ کی کتاب تلاوت کرنا شروع کر دیں، وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ اور اس کے درس ایک دوسرے کے درمیان دیں۔ یتلون کتاب اللہ سے مراد کیا قرآن کی تلاوت کرنا، اور یتدارسون بینہم سے مراد یہ ہے جو ہم کر رہے ہیں، سبحان اللہ، قرآن کی تدریس کرنا، قرآن کی تعلیم بیان کرنا، قرآن کے مفہوم و مقاصد بیان کرنا، یہ یتدارسون کے اندر آتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کوئی قوم جب مل کر بیٹھ جاتی ہے، قرآن تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں یا قرآن کی تدریس کرنا شروع کر دیتے ہیں، رب کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّکِینَۃُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت ان پہ نازل ہونا شروع ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قوم کو گھیر لیتی ہے۔ پہلا انعام کیا ہے؟ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ خاص رحمت نازل ہوتی ہے جس کا نام سکینہ ہے، مومنوں کے لیے رب نے رکھی ہے، کسی دوسرے کے لیے نہیں۔ وہ رحمت نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر رب کے محبوب فرماتے ہیں دوسرا انعام کہ رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِکَةُ، پھر رب کے فرشتے آ جاتے ہیں ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ تیسرا انعام ہے۔ فرمایا جب بندے قرآن پڑھنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، سنتے سناتے ہیں، تو چوتھا انعام یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے ارد گرد رہنے والے فرشتوں کے سامنے ان بندوں کا ذکر کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی عجیب بات ہے، وہ مذکور کائنات ہے، رب ساری کائنات اس کا ذکر کرتی ہے، مگر رب کے محبوب فرماتے ہیں وہ رب جس کا ذکر ساری کائنات کرتی ہے، جب بندہ قرآن پڑھنے کے لیے مجتمع ہو کے بندے بیٹھ جاتے ہیں، ان بندوں کا ذکر وہ رب اپنے فرشتوں کی جماعت میں کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، ہم جب ذکر کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ ساری کائنات کا خالق ہے، تو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ ساری کائنات کا مالک ہے، سبحان اللہ۔ اللہ نے ہمیں حسن و جمال دیا ہے، اللہ نے ہمیں اپنا محبوب دیا ہے، یہ اللہ کا ذکر ہم کرتے ہیں، وہ اللہ ہمارا ذکر کیسا کرتا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ جب محدثین سے پوچھا جائے تو بس ایک بات کو بیان کرتے ہیں، بس رب کا یہ ذکر ہوگا، اور یہ ذکر ہوتا ہے کہ جب ادھر بندے قرآن پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں، ادھر رب فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں دیکھو دیکھو ذرا میرے غلام، میرے محبوب کے غلام، میرے محبوب کے امتی میرے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ پتہ چلا کہ مجتمع ہو کے جمع ہو کے قرآن پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، ٹھیک ہے، اور یہ فضیلت بیان کرنے والا کوئی عام محدث نہیں ہے، عالم نہیں ہے، مفتی نہیں ہے، بلکہ رب کے محبوب بیان فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو سے سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر جس گھر کے اندر تلاوت قرآن ہوتی ہے، اس گھر میں تلاوت قرآن ہوتی ہے، اور بندے جب رات کو ادھر بیٹھ کر دنیا میں بیٹھ کر زمین پر بیٹھ کر آسمان کو دیکھتے ہیں، آسمان پر ستارے چمکتے نظر آتے ہیں، اور اللہ کے بندوں جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے آسمان سے فرشتے دیکھتے ہیں تو فرشتوں کو وہ گھر ایسے نظر آتے ہیں جیسے آسمان پہ تارے چمکتے ہیں۔ اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے قرآن پاک کی فضیلت و رحمت، اور یہ ہے قرآن پاک مجتمع ہو کے پڑھنا۔ جب مجتمع ہو کے بندہ قرآن پڑھتا ہے اس کے بعد دعا کرتا ہے، بات سمجھا نہیں؟ کیا دعا ہوتی ہے؟ یا اللہ قرآن قبول فرما، یہی ہوتا ہے کہنا آمین۔ یا اللہ اس تلاوت کو قبول فرما، جو ثواب کو اپنے رحمت سے مجھے عطا کرے، ہم سب کو عطا کرے، اپنے محبوب کو عطا فرما، اور محبوب کے صدقہ اور وسیلہ سے ہمارے والدین کو عطا فرما، آمین۔ رہ پر جن کے کون سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے اور اعتراض جو کرتے ہو کہ مجتمع ہو کے قرآن پڑھو ایسا ثواب کرنا جائز نہیں ہے، ہوش کرو، عقل کے ناخن لو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہاں 40 مومن جمع ہو جائے، ایک کم از کم ان میں ایک
अल्लाह का वली होता है। सुभान अल्लाह। और दूसरे अल्फाज में 40 मोमिन मुज्तमे हो जाए, उनमें एक कम से कम एक बंदा ऐसा होता है जो मुस्तजाब दावत होता है। सुभान अल्लाह। बंदे दुआ करते हैं, अल्लाह उसके सदके में उसकी दुआ को कबूल फरमा देता है। सुभान अल्लाह। पता नहीं किधर से आ जाते हैं, फेसबुक पे जहाँ बैठ के, वो टीवी पे बैठ के, चर्सी से कम नहीं कहा जा सकता, न दिन की खबर, न कुछ, पता नहीं किधर से उनकी कौन सी मखलूक है इंसानी शक्ल में, इंसानी शक्ल में कौन सी मखलूक है। अल्लाह मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कुरान कुरान है। अल्लाह मफहूम सुना मैं कहीं से बात करती हूँ, हदीस पढ़ने का वक्त नहीं, मुख्तसर वक्त है। सरकार फरमाते हैं, आए मेरे पास जिब्रील, और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद आप फरमाते हैं, मैंने जिब्रील से पूछा, और जिब्रील जरा ये बता, मा जज़ाउहु मन अल्लमा वलदहुल कुरान। जिब्रील बता जरा, मेरी उम्मत के लोग अपने बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, पढ़ने वाले का तो अजर अलग है, बता जो वालिदैन अपने बेटे को कुरान पढ़ाते हैं, उसका अजर कितना बड़ा। सुभान अल्लाह। सरकार ने जानते, जिब्रील से पूछा, जानकर पूछा, और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जानकर पूछा, जिब्रील बता जरा, तुम्हें खबर है ना कि मेरी उम्मत के लोग जो अपने बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, उनकी अजमत क्या है, उनको बदला क्या मिलेगा। जिब्रील ने अर्ज किया, रसूल मैं नहीं जानता। सरकार दिखाना चाहते हैं इतना बड़ा अजर है बच्चे को कुरान पढ़ाने का, जिसको जिब्रील भी नहीं जानते। सुभान अल्लाह। दूसरा बैठे कहेगा, नहीं हुजूर को पता नहीं था, इसलिए हुजूर ने पूछा। नहीं, हमारी बोली ये नहीं है, हमारी बोली ये है, सरकार जानते हैं, जानकर दुनिया को बताना चाहते हैं, ऐ लोगों अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, इसलिए कि कुरान पढ़ाने वाले का अजर इतना बड़ा है जिसको जिब्रील भी नहीं जानता। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिब्रील ने अर्ज किया, रसूल मैं तो जानता नहीं, मुझे वक्त दिया जाए, बारगाह रब्बुल इज्जत में अर्ज करता हूँ, रब क्या फरमाता है, मैं क्यों बयान करूँ, आज मेरा रब क्यों ना बोले। दोस्तों याद, मेरा रब बोले आज कि कुरान पढ़ाने वाले वालिदैन का अजर कितना है। मैं जिब्रील जा पूछ के आ सकता। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के दोबारा हाजिर खिदमत हुए, अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब ने फरमाया है। बोलो जी, किसने फरमाया है। रब ने फरमाया है कि जो बंदा, जो वालिद अपने बेटे को कुरान पढ़ाएगा, उस बाप को जन्नत के अंदर सोने का 100 शहर अता किया जाएगा। ठीक है, और हर शहर के अंदर 100 महलात होंगे, ठीक है, और हर महलात के अंदर 100 बाग होंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। जिब्रील बयान करते चले जा रहे हैं, आका मुस्कुराते चले जा रहे हैं, और ये आका का मुस्कुराना इस बात की दलील है कि आका थे। अगर आका जानते ना तो ये सब चीजें सुनकर मुतहय्यर होते, हैरान होते। आका मुस्कुरा रहे हैं, जिब्रील आज रब बयान फरमा रहा है, जिस रब ने मुझे इल्म दिया है, वही रब बयान फरमा रहा है कि ऐ लोगों, ऐ मेरे महबूब के उम्मतियों, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाया करो, इसलिए कि पढ़ाने वाले का अजर इतना बड़ा है, अल्लाह 100 शहर अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। और फिर जन्नत के अंदर, और 100 शहर, फिर सोने का शहर, और सुभान अल्लाह, हर किस्म की आराइश उसमें मौजूद है, और सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये कुरान की अज़मत है, ये कुरान की शान है, ये कुरान की बुलंदियां हैं, ये कुरान की अज़मतें रब ने हमें और आपको अता फरमाई है। लिहाजा कुरान पे जितनी हो सके मेहनत किया करो, अपनी औलाद को कुरान पढ़ाया करो, और कुरान सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, मैं अर्ज कर दूं बड़े एक जज्बे के साथ, हदायत नहीं आती, सवाब मिलता है। लिहाजा कुरान पढ़ो तो तर्जमे और तफसीर के साथ पढ़ो, हदायत भी आएगी, सवाब भी बढ़ेगा। अगर नबी की शान सुनना चाहते हो, अगर नबी की शान समझना चाहते हो, तो कुरान में मौजूद है। बात समझे हो। आदाब जिंदगी, आदाब माशरत जानना चाहते हो, तो कुरान में मौजूद है। कुरान हर जिंदगी के हर मसले का हल है। आखिरत
کے ہر مسئلے کا حل ہے. حب رسول قرآن کے اندر موجود ہے. کہیں قرآن کے اندر سرکار کے چہرے کا بیان ہے, کہیں قرآن کے اندر سرکار کے قد و قامت کا بیان ہے, کہیں قرآن کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رفعت ذکر کا بیان ہے, کہیں قرآن کے اندر سرکار کے ہاتھوں کا بیان ہے, کہیں قرآن کے اندر سرکار کے قدمین شریفین کا بیان ہے. ادھر قرآن محبوب کی تعریفیں بیان کرتا ہے, ادھر قرآن نظام حیات بیان کرتا ہے.